بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے لیے ہمیں قصور سے محمد اکرم صاحب نے یہ خط لکھا ہے۔ آپ یہ پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم افراد کے ساتھ ہمارا برتاؤ کس طرح کا ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے معاشروں میں رہنے والے جو عیسائی ہیں، بعض اوقات دکانوں پر اور گھروں میں ان کے لیے الگ برتن کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ معاشی اعتبار سے ان میں سے اکثر لوگ پسماندہ اور غریب ہوتے ہیں، اور کام کرنے کے اعتبار سے بھی وہ گلیوں بازاروں میں صفائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اپنے ذہن میں ایک خاص قسم کی نفرت اور حقارت سی محسوس کرتے ہوئے ان کے لیے برتن الگ کر دیتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور یہ بھی فرما دیجئے کہ کیا جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ کھانے پینے کی مجالس میں یا کسی موقع پر اگر مل کے کھانا پڑ جائے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ محمد اکرم صاحب، اگر ہم واقعی قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی گئی کہ غیر مسلموں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا جا سکتا۔ ہاں، کچھ کھانے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں، اور ان میں سے وہ تمام کھانے کہ جنہیں غلط طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، غلط طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، غلط طریقے سے پکایا گیا ہو، یا اسے کسی غیر اللہ کے نام پر لوگوں میں تقسیم کرنے کا عمل شروع کیا گیا ہو، غلط طریقے سے کمانا جیسے رشوت اور چوری کے ذریعے سے مال کمایا گیا ہو، اور غلط طریقے سے ذبح کرنا کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور کسی اور کے نام پر اسے تقسیم کرنا جیسے بہت سارے کفار اور غیر مسلم جو ہیں وہ بتوں کے حوالے سے اور ایسے جھوٹے من گھڑت قسم کے خداؤں کے نام پر کھانا پکاتے ہیں اور پھر انہی کے نام پہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو جو بھی غیر اللہ کے نام پہ تقسیم کیا جائے گا تو یہ کھانے سب کے سب حرام ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص نے حلال طریقے سے حلال رزق حاصل بھی کیا اور اسے پھر پکایا بھی اور وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے یا وہ آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے تو اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، البتہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے صاف ستھرے ہونے کا اہتمام نہیں کرتے، وہ پاکیزہ رہنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ تو کوئی مسلمان بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ صاف نہ ہوں، خود پاکیزہ نہ ہو، اور وہ بنیادی جو صحت کے معاملات ہیں ان کا خیال نہ رکھنے والا ہو، تو وہ تو ان کے حوالے سے بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ جن برتنوں میں وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں اور جس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کیا گیا تو ہمیں وہ برتن استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن کسی غیر مذہب سے اور خاص طور پر اہل کتاب میں سے کسی اہل کتاب کے لیے الگ برتن کر دینا یہ قطعی طور پر مناسب نہیں ہے۔ شریعت اس کا حکم نہیں دیتی اور نہ ہی اس کی اجازت دیتی ہے۔ میں جب بھی اس طرح کا سوال دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں تو میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ دیکھو، ہم در حقیقت اس فرد سے جو نفرت کر رہے ہیں وہ اس کے عیسائی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ اگر عیسائی ہونا یا یہودی ہونا یہ قابل نفرت بات ہوتی تو ہمارے ملک میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، کئی ملکوں کے سفراء ہیں، ان کے ساتھ لوگ کھانا کھانا فخر محسوس کرتے ہیں، ان کی بیٹھک میں بیٹھنا، ان کے ساتھ جانا، اور ان کی طرف سے دعوت آ جائے تو سر کے بل جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بھی تو عیسائی ہیں یا ان میں سے بعض یہودی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی ہونے کے حوالے سے ہمارے دل میں کوئی ایسی نفرت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ یا تو غربت کی وجہ سے ہمارے اندر یہ شیطان اور ابلیس پیدا ہوا اور جس نے ہمیں اس سے دور رکھا، اور یا پھر بعض اوقات ضرورت سے زیادہ احتیاط کرتے ہوئے ان کے ظاہری جو جسمانی صورتحال ہے وہ صاف ستھرے نہیں ہیں تو وہ احتیاطی طور پر ان سے الگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تو احتیاط کا تقاضا ہے تو وہ تو کسی بھی ایسے غلیظ آدمی سے کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے، کیونکہ صحت کو نقصان پہنچانا کسی صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن مذہبی بنیادوں پر کسی سے نفرت کرنا یہ قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہاں، مذہبی بنیاد پر صرف ایک ہی چیز ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہو
وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ کسی دوسرے مذہب میں اگر وہ حرام نہیں ہے تو پھر اس کے باوجود کہ وہ اس کے مذہب میں حرام نہیں ہے، ہمارے دین میں چونکہ وہ حرام ہے، ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ اس لیے شراب حرام ہے، ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، چائے پلانے والا اور پینے والا اپنا ہو یا غیر ہو۔ خنزیر حرام ہے اور اس کے ہم قریب نہیں جائیں گے، چاہے اس کا کھلانے والا ہمارا اپنا دوست ہو یا وہ بیگانہ ہو، کیونکہ ہم نے تو اللہ کی بات کو دیکھنا ہے۔ اگر وہ چیز حرام ہے تو بس وہ حرام ہے۔ کسی غیر اللہ کے نام پہ تقسیم کیا جا رہا ہے، بتوں کے نام پر کھانا پکا کے تقسیم کیا جا رہا ہے، تو اللہ نے اسے حرام کر دیا ہے، ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ لیکن روزمرہ کے معاملات میں ہمارے ملک میں، ہندوستان اور پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے پڑوسی بھی ہیں اور غیر مذہب سے تعلق بھی رکھتے ہیں، اور ان کی غمی اور خوشی میں لوگ شریک بھی ہوتے ہیں، انسانی ہمدردی کا مظاہرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر وہ چیز درست ہے، وہ عمل ٹھیک ہے اور شریعت میں اس کی باقاعدہ حرام ہونے کی کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی، تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس میں شرکت کی جا سکتی ہے۔ انسانوں کی عزت کی جائے، انسانوں کا احترام کیا جائے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے اور حلال اور حرام میں تمیز برقرار رکھی جائے، تو معاملات خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔